یہاں کینیڈا میں ہماری اکثر ملحدین کے ساتھ گفتگو ہوتی رہتی ہے. کیا خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے کوئی فلسفیانہ دلیل ہے؟ دیکھیے، ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے آج کل، چونکہ میں بتا چکا ہوں پہلے کہ کائنات کا اور ہمارا بنانے کا جو انداز ہے وہ بالغیب ہے، ایک حجاب کے اندر ہے. اس حجاب میں اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس طرح سے سامنے نہیں آئیں گے جس طرح سے ہم لیب میں ٹیسٹ کر کے بتا سکتے ہیں جی کہ آپ کے خون میں بلڈ پریشر ہے کہ نہیں ہے. تو یہ کام ہم نہیں کر سکتے خدا کے بارے میں. اب خدا کے بارے میں ہمارے پاس دلائل کیا ہیں؟ خدا کے بارے میں جتنے بھی دلائل ہیں وہ عقلی ہیں، فطری ہیں اور جبری ہیں. میں تینوں کو اب سمجھاتا ہوں. میں مختصر کر رہا ہوں کیونکہ یہ موضوع الگ سے ایک بہت بڑا موضوع ہے. میرا خیال ہے کہ اس میں پہلے یہ مقدمات سمجھنے چاہیے کہ ہم کوئی چیز ثابت کیسے کرتے ہیں، لیکن میں ساری بحثوں کو چھوڑ کر آگے چلتا ہوں. میں اب ایک سین بناتا ہوں آپ کے سامنے. اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ سین بناتے ہیں. سین انگریزی والا لفظ بول رہا ہوں. وہ سین بناتے ہیں جس سین میں ہمیں خدا دکھائی دیتا ہے. مثال کے طور پر میں ایک اب سین بنانے لگا ہوں. ایک چیونٹی ہے جس کو پلانٹ ایٹر کہا جاتا ہے یا لیف ایٹر کہا جاتا ہے. وہ چیونٹی کیا کرتی ہے؟ خاص پودوں کے تر و تازہ پتے اتار کر اپنے گھر میں لے جاتی ہے. ٹھیک ہے. جب وہ گھر میں لے جاتی ہے تو ان پتوں کے اوپر وہ لگ جاتی ہے الجی، کائی لگ جاتی ہے، یا کہہ لیجیے الی لگ جاتی ہے، پنجابی اردو کا لفظ. وہ جو کائی ہے اس کے جو بچے انڈوں سے نکلنے والے ہوتے ہیں ان کی غذا بنتی ہے. ٹھیک. اب اس چونٹی سے جا کر انٹرویو کریں کہ تمہیں کس نے بتایا کہ پتوں کے اوپر یہ فنگس کہنا چاہیے، فنگس لگ جاتا ہے. وہ فنگس میرے بچوں کے لیے غذا بنے گا. تو میں یہ طریقہ ایجاد کر لیتی ہوں. چیونٹی صاحبہ سے میں پوچھ رہا ہوں کہ ایجاد کر لیتی ہوں کہ پتے توڑ کے لایا کروں، اپنے گھونسلے میں اپنے گھر میں رکھا کروں ایک خاص موسم میں، ایک خاص جگہ پر جہاں پہ اس پہ فنگس لگے گا اور وہ کھائے گی. یہ میں نے ایک سین بنایا ہے آپ کے لیے. اس سے مجھے بتائیے کہ کون سی ایوولوشن ہے جو چیونٹیوں کو یہ بتا گئی کہ پتوں کے اوپر فنگس لگتا ہے، وہ میرے بچوں کے لیے غذا بنے گا. بتا دیجیے. ایک اور دیکھیے. ایوولوشن میں مانا جاتا ہے کہ شروع میں جتنے بھی آرگنزم بنے ان کی آنکھیں نہیں تھیں. سب سے پہلی جو آنکھ بنی وہ ایک بلیک رنگ کا پگمنٹ تھا جو صرف یہ بتاتا تھا کہ روشنی ہے کہ نہیں ہے باہر، لیکن دیکھ نہیں سکتی تھی وہ آنکھ. ٹھیک ہے. تو اب یہ مجھے بتائیے کہ پہلے جانور کو کیسے پتہ چلا کہ باہر روشنی ہے تو میں اس کے لیے ایک بلیک پگمنٹ بنا لوں. کون سی ایوولوشن ہے، کون سی ذہانت ہے جو یہ سب کچھ کر رہی ہے، وہ مجھے بتا دیجیے. اسی طرح مجھے بتائیے کہ کون سے نیچرل فورسز ہیں جو زندگی پیدا کر دیتے ہیں. کون سی نیچرل فورسز؟ ابھی میں 5 منٹ پہلے سانس لے رہا تھا، بول رہا تھا، 5 منٹ بعد صرف دل کی شریانیں بند ہوئیں اور میں فوت ہو گیا. پورا سسٹم انٹیکٹ ہے، ہر چیز بالکل درست ہے سوائے دل کے ایک والو کے. فوت کیسے ہو گیا انہیں؟ زندگی اور موت میں کیا فرق ہے؟ اگر سسٹم کے بن جانے سے زندگی آتی ہے تو اس آدمی کے اندر کیوں نہیں ہے جو جوانی میں ہارٹ اٹیک سے فوت ہو گیا؟ کیوں نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے بڑھیے. رشتہ داری کیا ہے؟ میں اپنے باپ سے ایک تعلق رکھتا ہوں، اپنی ماں سے، اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے. یہ کیا چیز ہے؟ جذبات کیا چیز؟ کون سی نیچرل فورسز ہیں جو جذبات پیدا کرتے ہیں؟ عقل. کون سی نیچرل فورسز ہیں جو عقل پیدا کرتی ہیں؟ بتا دیجیے. تو جو لوگ الحاد والے ہیں، خدا کو نہیں مانتے، وہ اس کائنات کو نابینا کی طرح دیکھ رہے ہیں. ان نابیناؤں کی طرح جو ایک ہاتھی کے پاس چھوڑ دیے گئے، جس نے کان پکڑ لیا ہاتھی کو اس نے کہا ہاتھی یہ ہوتا ہے، جس نے ٹانگیں پکڑ لی اس نے کہا یہ ہوتا ہے. اس کائنات کو پورا دیکھیں تو یہ لفظ سے بتاتی ہے کہ اس میں ذہانت استعمال ہوئی ہے، یہ آرگنائزڈ طریقے سے بنی ہوئی ہے.
آپ صرف فوڈ کا سائیکل دیکھ لیں، ہواؤں کا سائیکل دیکھ لیں کہ ہوائیں کیسے صاف ہوتی ہیں، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اس کائنات کی واحد ایکسپلینیشن کریٹر ہے، کہ اس کا کوئی کریٹر ہے، اس کے علاوہ کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے۔ حادثہ ہو، حادثے کے بعد میں مان لیتا ہوں، پہلے تو وہ بھی ماننا بڑا مشکل ہے کہ ہم بگ بینگ کے بعد یونیورس بن گئی، میں مان لیتا ہوں کہ بن گئی۔ اس کے اندر جو آرگنائزیشن ہے، اس کے اندر جو چیزیں ایک دوسرے پر انحصار کرتی ہیں، یعنی پودوں کو کب عقل آئی، کب انہوں نے سوچا کہ شہد کی مکھی پائی جاتی ہے تو میرے پولن گرین جو ہیں وہ شہد کی مکھی لے جائے گی دوسرے پودوں تک، یہ عقل ان کو کیسے آئی بتا دیجیے۔ سوائے اس کے کہ جو قرآن نے بات کہی ہے کہ ہم نے شہد کی مکھی کو الہام کیا کہ تم جاؤ پھولوں سے رس چوسو، تو ایک پورا نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ یہاں پر چیونٹی بھی ایک پیدا ہوتی ہے تو وہ پورے نظام کا ایک حصہ ہے، وہ زائد ضرورت نہیں ہے۔ یہ چونٹی بھی آپ کی اتنی صفائی کرتی ہے دنیا کی کہ اگر آپ چونٹیاں مار دیں تو دنیا کی صفائی ختم ہو جائے گی، اور پھر ان میں بیلنس ہے۔ آپ حیرت انگیز طور پر دیکھیں گے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ چونٹیاں پوری کائنات پہ چھا گئی ہیں، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ دوسری چیزیں رکھی گئی۔ چونٹیاں کھانے والے جانور، بڑے بڑے جانور، بندر بھی چونٹیاں کھاتے ہیں، پیدا کرتے۔ تو اگر چونٹیاں صفائی میں لگ جائیں اور سارا ملبہ جو دنیا میں خوراک کی صورت میں ہم پھینک رہے ہیں کھائیں، اس کے بعد اتنی چونٹیاں ہو جائیں گی کہ سنبھالی نہیں جائیں گی، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے چیزیں بنائی گئی۔ تو یہ کیسے میں کہہ دوں کہ بس یہ ایسے بن گئے؟ مجھے تو ایک ایک چیز میں اس کے نظم نظر آتا ہے، آرگنائزیشن نظر آتی ہے۔ اتنی آرگنائزڈ کائنات، اور صرف یہ نہیں کہ لائف کے اندر جو ڈیڈ میٹر ہے اس میں دیکھ لیجئے کس طرح سے چیزیں بیلنس طریقے سے کنٹرول میں ہیں۔ اپنے سولر سسٹم کو دیکھ لیجئے، وہاں تو کوئی ذہن نہیں ہے، چلو چونٹیوں میں ذہن ہے، کوئی چیز سیکھ لی ہوگی، لیکن سورج کے پاس کون سا ذہن ہے، زمین کے پاس کون سا ذہن ہے، وہ کس طرح سے چل رہے ہیں، کیا کام کر رہے ہیں، کیسے بھڑک رہے ہیں۔ بگ بینگ کے بعد سارے ہی سٹار کیوں نہیں بنے ہیں، پلانٹس کیوں بن گئے ہیں؟ ہوا تو دھماکہ ایک ہی جیسا ہے نا، تو سارے ہی سٹار کیوں نہیں؟ یعنی پلانٹس کی جگہ بھی سٹار ہوتے، سٹارز کی جگہ بھی پلانٹس ہوتے، سٹار کی جگہ بھی سٹارز ہوتے اور پلانٹس کی جگہ بھی سٹارز ہوتے، کیوں نہیں ہوا ایسا؟ تو یہ قدم قدم پر آپ کے پاس ملحدین کے پاس جواب نہیں ہے، لیکن ملحدین کو ایک طاقت حاصل ہے کہ وہ سائنس کو استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے مومنین میں ایسے لوگ کم ہیں جو سائنس کو استعمال کر کے خدا کو ثابت کریں، بس اسی کی کمی ہے۔ آخر پہ ایک اور بات عرض کر دوں کہ مذہب اس وقت غالب آتا ہے جب وہ پڑھے لکھے لوگوں کا فیشن بن جائے، اور اگر پڑھے لکھے لوگوں کا فیشن مذہب نہ ہو تو پھر آپ اس کو منوا نہیں سکتے۔ تو اس میں پڑھے لکھے لوگوں کو آنا چاہیے۔ دین دلائل سے نہیں، سٹائل سے آتا ہے، یہ میرا جملہ ہے۔ تو اگر پڑھے لکھے بڑے لوگ مذہبی ہو جائیں، جیسے بڑے بڑے لوگ اس وقت ملحد ہیں، تو وہ آپ کا فیشن بن جائے گا۔ ضیاء الحق نے قومی لباس شروع کیا تو میں نے، وہ میری نوجوانی کا بلکہ بچپن کہنا چاہیے، لڑکپن کا زمانہ تھا، تو ہر وزیر امیر نے شیروانی پہنی ہوتی تھی، ہوا تھا نا۔ لیکن جیسے اس کے بعد ختم ہوا تو پھر وزیروں امیروں نے دوسرے لباس پہننے شروع کر دیے۔ تو آپ فیشن کسی چیز کو بنا دیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ذہین اذہان اچھے لوگ وہ نظر آنا شروع ہو جائیں۔ اور ہماری بدقسمتی دوسری یہ بھی ہے کہ ہمارے جو ذہین لوگ ہیں جو مذہب کی طرف آتے ہیں وہ دیسی حلیہ اپنا لیتے ہیں، اس کے بعد ان کی باتوں میں کشش تو ہو، وہ سٹائل نہیں دے سکتے، فیشن نہیں بن سکتے۔ تو اگر مذہب دقیانوسی پن ختم کر لے تو آپ کو ان بحثوں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔